بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے امام علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان اس کے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ داروں سے دفنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست اس کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر روز بآواز بلند کہتی ہے کہ آدم کے اولاد، تو مجھے بھول گیا۔ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر و خشت اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ نے جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے قبر، تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور؟ حضور نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کیا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا؟ تو میری پشت پر بہت اکڑ کر چلتا رہا۔ اگر وہ نیک ہوگا تو جواب دینے والا اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں۔ یہ اچھائی اختیار کرتا تھا، برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی کہ بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت تک منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں پیشتا ہے اور ان لوگوں کے لیے گھروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ جنازے میں گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی، میری تنگی، میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے اسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اسے حسرت اڑا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔